تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھے انشاءاللہ، قریب قریب آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدعت بدترین گناہ ہے. پھر آگے جن چیزوں سے گمراہی کے امکانات ہو سکتے تھے ان کی جڑیں بتا دی. فرمایا شر الامور محدثاتها وکل بدعت ضلالہ. اس روئے زمین پر بدترین کام وہ ہے جو نئے نئے طریقے دین میں ایجاد کیے جائیں. حدیث میں بدترین کام کا لفظ استعمال کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت ایک ایسی چیز ہے جو ایک لحاظ سے ظاہری گناہوں سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ جو ظاہری گناہ ہیں تو جس شخص کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ ان کو برا سمجھے گا. کوئی مسلمان اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے، مثلا شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس سے اگر پوچھا جائے کہ یہ کام تمہارے خیال میں کیسے ہیں، جواب میں یہی کہے گا یہ کام ہے تو برے، لیکن میں کیا کروں، میں مبتلا ہو گیا ہوں. لہٰذا ان برائیوں کو کرنے والا برا سمجھے گا، اور جب برا سمجھے گا تو اللہ اس کو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق بھی دے دیں گے. لیکن بدعت یعنی جو چیز دین میں نئی ایجاد کی گئی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ حقیقت میں تو وہ گناہ ہوتی ہے، لیکن جو شخص اس کو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو برا نہیں سمجھتا. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا عمل ہے. اور دوسرا کوئی اگر اس سے کہے کہ یہ بری بات ہے تو بحث کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے، کیا حرج ہے. جب ایک شخص ایک گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، تو اس کے نتیجے میں وہ گمراہی اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا شر الامور، یعنی جتنے برے کام ہیں نا ان میں سب سے برا کام بدعت ہے. جو دین میں ایسا نیا طریقہ ایجاد کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے سے مختلف ہو. پھر آگے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ہر بدعت گمراہی ہے، لہذا جو شخص کسی بدعت کے اندر مبتلا ہے وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہے. ایک ہوتی ہے عملی کوتاہی، یعنی ایک شخص کسی عملی کوتاہی کے اندر مبتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو رہی ہے، گناہ سرزد ہو رہے ہیں. اور ایک ہوتی ہے اعتقادی گمراہی، کہ کوئی شخص کسی ناحق بات کو حق سمجھ رہا اور گناہ کو ثواب سمجھ رہا، کفر کو ایمان سمجھ رہا. پہلی چیز یعنی عملی کوتاہی کا مداوع تو آسان ہے کہ کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائے گی، لیکن کوئی شخص گناہ کو ثواب سمجھ رہا تو اس کی ہدایت بہت مشکل ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بدترین گناہ بدعت کا گناہ ہے. اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بدعت سے اتنا بھاگتے تھے کہ کوئی حد نہیں. بدعت کی سب سے بڑی خرابی یہ کہ آدمی خود دین کا موجد بن جاتا ہے، دین کو ایجاد کرنے والا بن جاتا ہے. حالانکہ دین کا موجد تو اللہ ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے جو دین بنایا ہے وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے. لیکن بدعت کرنے والا خود دین کا موجد بن جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دین کا راستہ میں بنا رہا ہوں، اور در پردے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو میں کہوں وہ دین ہے، اور اللہ کے رسول نے دین کا راستہ جو بتایا اور صحابہ نے جس پر عمل کیا میں ان سے بڑھ کر دیندار ہوں، میں دین کو ان سے زیادہ جانتا ہوں. تو یہ شریعت کی اتباع نہیں ہے، اپنے خواہش نفس کی اتباع ہے. ہندو مذہب میں کتنے لوگ گنگا کے کنارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی ایسی ریاضتیں اور ایسے ایسے مجاہدیں اور ایسی ایسی محنتیں کرتے ہیں کہ دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے. کوئی آدمی اپنا ہاتھ بلند کر کے سالہ سال تک کھڑا ہے، ہاتھ نیچے بھی نہیں کرتا. کسی آدمی نے سانس کھینچا ہوا ہے،
گھنٹوں تک سانس نہیں لے رہا اور حبس دم کر رہا، اس سے اگر پوچھا جائے کہ تو یہ کام کیوں کر رہا، جواب دے گا کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا بھگوان راضی ہو جائے۔ اب چاہے وہ اللہ کو بھگوان کا نام دے یا کچھ اور کہے، لیکن بتائیے کہ اس کے عمل کی کوئی قیمت ہے؟ حالانکہ اس کی نیت تو بظاہر درست معلوم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ طریقہ اس نے اپنے دل و دماغ سے گھڑ لیا ہے، اسی واسطے اللہ کے یہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ ایسے اعمال کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو لوگ ایسے عمل کرتے ہیں ہم ان کے عمل کو اس طرح اڑا دیتے ہیں جیسے ہوا میں اڑائی ہوئی مٹی اور گرد غبار۔ عمل کیا لیکن اکارت گیا، محنت بھی کی لیکن بیکار گئی۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کتنے پیار بھرے انداز میں ہم سے فرما رہے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی جی آپ لوگوں سے کہیں کیا میں تمہیں بتاؤں اس دنیا میں سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل اس دنیا میں بیکار ہو گیا اور دل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس لیے خسارے میں ہیں کہ جو فاسق اور فاجر تھا یا جو کافر تھا اس نے کم از کم دنیا میں تو عیش کر لی، آخرت اگرچہ تباہ ہو گئی لیکن دنیا میں تو عیش کر گیا۔ یہ شخص تو اپنی دنیا کے عیش و آرام کو بھی خراب کر رہا ہے، محنت اٹھا رہا ہے اور اپنی آخرت بھی بگاڑ رہا ہے، اس واسطے کہ اس نے عبادت کا وہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔ اسی لیے بدعت کے بارے میں فرمایا شر الامور، سارے کاموں میں بدترین کام بدعت ہے، اس لیے کہ آدمی محنت تو کرتا ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں یہ بات بٹھا دے کہ دین اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کا نام ہے، اپنی طرف سے کوئی بات گڑھنے کا نام دین نہیں ہے۔ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اتباع اور ایک ابتداء۔ اتباع کے معنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرنا، اور ابتداء کے معنی ہے اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے اس کے پیچھے چل پڑنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلا خطبہ یہ دیا انی متبع ولست بمبتدع، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا اتباع کرنے والا ہوں، ایجاد کرنے والا نہیں، یعنی کوئی نیا راستہ میں ایجاد کرنے والا نہیں ہوں۔ لہذا ساری قیمت اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کی ہے، اپنی طرف سے جو بات کی جائے اس کا کوئی وزن اور کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایک عجیب واقعہ قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کے وقت مختلف صحابہ سے کے حالات دیکھنے کے لیے نکلتے تھے، کون کیا کر رہا۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت سرکار دو عالم اپنے گھر سے نکلے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ صدیق اکبر آہستہ آواز سے تہجد کی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ آگے جا کر دیکھا تو عمر فاروق بھی تہجد پڑھ رہے ہیں مگر بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے کہ ان کی تلاوت کی آواز گھر کے باہر تک سنائی دے رہی۔ خیر آپ یہ دیکھتے ہوئے واپس تشریف لے گئے۔ بعد میں آپ نے حضرت صدیق اکبر کو اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کو دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ پہلے صدیق اکبر سے فرمایا میں رات کو تہجد کے وقت تمہارے پاس سے گزرا، تم بہت آہستہ سے تلاوت کر رہے تھے، اتنی آہستہ آواز سے کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ حضرت صدیق اکبر نے بڑا عجیب جواب دیا کہ اللہ کے رسول جس سے بات کر رہا تھا، جس ذات کو سنانا چاہتا تھا اس کو سنا دیا، اب آواز بلند کرنے کی کیا ضرورت؟ پھر اللہ کے نبی نے حضرت فاروق اعظم سے پوچھا کہ تم زور زور سے تلاوت کر رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟
انہوں نے جواب میں فرمایا میں زور سے اس لیے تلاوت کر رہا تھا کہ جو لوگ پڑے سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں، شیطان بھاگ جائے۔ جتنی زور سے تلاوت کروں گا شیطان بھاگے گا، اس لیے میں زور زور سے تلاوت کر رہا تھا۔ اب ذرا دیکھیے دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہے۔ صدیق اکبر کی بات بھی صحیح ہے کہ میں تو اللہ میاں کو سنا رہا تھا، کسی دوسرے کو سنانے کی کیا ضرورت، اور فاروق اعظم کی بات بھی درست ہے کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد حضور نے ان دونوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ابو بکر تم نے اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا کہ آہستہ تلاوت کرنی چاہیے، اور اے فاروق تم نے اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا کہ زور سے تلاوت کرنی چاہیے، لیکن تم دونوں نے چونکہ اپنی اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا اس لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہ زیادہ زور سے تلاوت کرو نہ زیادہ آہستہ تلاوت کرو، بلکہ معتدل آواز سے تلاوت کرو، اسی میں زیادہ نور اور برکت ہے، اسی میں زیادہ فائدہ ہے۔ معلوم ہوا کہ عبادت کے اندر بھی اپنی طرف سے کوئی راستہ اختیار کر لینا اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، جیسا اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ پسندیدہ ہے۔ بس جو راستہ ہم نے بتایا ہے وہ راستہ اختیار کرو، اس میں جو نور اور فائدہ ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ دین کی ساری روح یہ ہے کہ اطاعت اور عبادت اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے، اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ لینا درست نہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم اپنے دماغ سے چلا لیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے دماغ سے نہیں چلانا ہے۔ ہر کام میں یہ دیکھنا اللہ اور اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے اس عمل کو کیسے کیا ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو، ہے نا، چاہے گھر میں ختنہ ہو چاہے گھر میں بسم اللہ ہو، کوئی بھی کام ہو، ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے، بلکہ ہر طریقے میں اللہ کے نبی کے طریقے کو معلوم کریں گے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی جب بیت الخلاء کرنے کا طریقہ بتاتے تھے نا تو یہودی ہنستے تھے کہ کیسا نبی ہے، پیشاب پخانے کا طریقہ بتا رہا، تو صحابہ کہتے تھے نہیں نہیں، ہمارے نبی نے تو پاخانہ اور پیشاب کرنے میں بھی غیروں کا یتیم، غیروں کا محتاج نہیں بنایا۔ ہم کو طریقے ہر ملیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے جیسا کیا ویسا کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کو دین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی ذات سے کوئی چیز ایجاد کر لینا، اس کو منا لینا، ہے نا، اللہ معاف کرے، جیسے گزشتہ کل آپ نے دیکھا اللہ کے نبی کے نام پر، ہے نا، کیا کچھ ہوا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر سمجھدار آدمی تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچے تو اس کے دل میں سے یہ آواز آوے کہ نہیں، اللہ کے نبی کی تعلیم تو یہ نہیں تھی کہ کسی کو تکلیف پہنچاتے، کسی کو ستاتے، ہے نا۔ کتنے بوڑھے تھے ہمارے محلے میں، کتنے بیمار تھے بیچارے، کتنے ضعیف تھے، ہے نا، رات کو 1-1 بجے تک بیچارے سو نہیں سکے۔ تو کیا اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم، ہمیں تو یہ تعلیم ہے کہ جانور کو بھی تمہارے سے تکلیف پہنچے، ہے نا۔ اس کے لیے بھی یہ سارے طریقے اللہ معاف کرے ایجاد ہو گئے ہیں، دھیرے دھیرے اللہ ان کو ختم بھی کرے اور صحیح دین پر چلنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار بات کر